وکرم موتی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زلفی تو اپنی بیٹی شہزادی کے آنے کے بعد اب یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ کبھی بھی نشہ آور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں تو اس کے دوستوں نے اس کو مجبوراً نشہ پلا دیا تھا، لیکن اب وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ جبکہ عائزہ نے تو جب جاب کے بارے میں کہا تو اس نے یہ کہا کہ میں اتنا بغیرت نہیں کہ اپنی بیوی کو جاب کرواؤں گا۔ اپنے بچوں کی برباد ہوتی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہوئے اب زلفی یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ ان کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دینے والا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا آیا ہے اب وہی کچھ اس کے بچوں کے سامنے آ رہا ہے۔ عائزہ اس کو بار بار اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ یہ تمہارے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھانا، ان کا خیال کرنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے زلفی کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زلفی کی بدلتی ہوئی ان عادات کے اوپر عائزہ کو بھی اس کے اوپر رحم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ زندگی میں جو غلطیاں اس نے پہلے زندگی میں کی تھیں اب وہ ان کو مزید نہیں دہرائے گا۔ عائزہ نے تو جانو کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رانی کو غلام کے گھر سے لانے کے بعد وہ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کے بعد بچوں کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گی۔ لیکن اس کو کیا پتا ان بچوں کی زندگی کے طوفان ابھی تک تو نہیں تھم سکتے، آگے جا کر ان کی زندگیوں میں اور بھی مشکلات آنے والی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ غلام کے قہر سے اپنی شہزادی کو بچا لے گی، لیکن اس کو کیا معلوم کہ غلام تو اس کی دادوں کو پیسے دے چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہزادی اس کی ملکیت ہے۔ گھر پہنچتے ہی جب اس کو یہ پتا چلا کہ شہزادی اپنے گھر چلی گئی ہے تو اس کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی آگے جا کر بہت زیادہ ان سب کی مدد کرنے والی ہے تاکہ غلام کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ جبکہ شہزادی جب گھر پر بہت زیادہ پریشانی میں اس بات سے ڈر رہی ہوگی کہ کہیں غلام آ کر اس کو لے نہ جائے تو وہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ عائزہ کچھ دیر کے لیے گھر سے جائے گی تو غلام اس کو ڈھونڈتا ہوا ان کے گھر آ جائے گا۔ وہ کمرہ بند کر اپنے کمرے میں بیٹھ جائے گی، یہ اس کے کمرے کی کھڑکی توڑ کر اس کو پھر وہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ عائزہ تو اپنی زندگی میں مشکلات کو خود ہی دعوت دے چکی ہے، کیونکہ زلفی کے ساتھ شادی کے بعد اس کی زندگی میں طوفانوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ آگے جا کے یہ گھر جا کر شہزادی کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ڈھائے گا، جبکہ یہ اب یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ کبھی بھی شہزادی کو اس کے گھر نہیں جانے دے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص نے جانو کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اب وہ پھر اس کے آس پاس آ چکا ہے۔ جانو کو اسکول میں آتے اور ایڈمیشن کرواتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اس کے بعد تو اس کے من میں پھر سے وہی شیطانی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اور عنقریب وہ جانو کو جا پکڑے گا، جبکہ اس بار اس کے حصے میں کامیابی نہیں آئے گی، اور اس کے بعد تو زلفی اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھانا شروع کر دے گا۔ جانو کو خود اسکول چھوڑ کر واپس لے آیا کرے گا تاکہ ایسے شیطان لوگوں سے اس کو بچا سکے، جبکہ احد اب بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عائزہ زلفی کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے۔ اس کی والدہ تو جاتے جاتے اسے یہ کہہ گئی تھیں کہ عائزہ نے جو زندگی اپنے لیے سلیکٹ کی ہے وہ بہت زیادہ قربانیوں سے بھری ہے، اور اچھے لوگ تو لوگوں کے لیے قربانی دیتے ہی ہیں۔ عائزہ تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح احد اس سے نفرت کرے، لیکن احد ہے کہ وہ کبھی بھی عائزہ کو بھلا نہیں پا رہا، جبکہ زلفی بھی اب بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ اس کو اپنے تمام کیے پہ پچھتاوے شروع ہو چکے ہیں کہ کس طرح وہ بچوں کی والدہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتا تھا، اور فائزہ جو کہ ان کی والدہ کا نام ہے وہ بھی بیچاری بہت اذیتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اب یہ باتیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب تو وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ کہیں میں نشے میں پڑا ہی نہ رہ جاؤں اور میری زندگی میں میرے بچوں کے ساتھ لوگ مظالم ڈھالیں۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ ٹرن آنے والا ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کے لیے ان تمام لوگوں کے ساتھ لڑنے والا ہے جو کہ اس کے بچوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں، اور آخرکار آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی مشکل میں بھی پھنس جائے گا، کیونکہ غلام کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ غلام کے اثر و رسوخ کی وجہ سے عائزہ اور زلفی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ شہزادی خودکشی کر کے بھی اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی تاکہ کسی طرح غلام سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن ابھی تک تو غلام جیسے ظالم اور جابر انسان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ہی ناممکن لگ رہا ہے۔
آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا غلام سے شہزادی کی زندگی بچ سکتی ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔